دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ دل گزرگاہ خیال مئو ساغر ہی سہی، کر نفس زیادہ در منزل تقوی نہ ہوا۔ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، گوش منت کشے گل بانگ تسلی نہ ہوا۔ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ اور اس کا مقطع پیش ہے کہ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا۔ یہ غزل ہے آج کی، پہلے شعر سے آغاز کرتے ہیں اس کا۔ تو بہت میں نے تو جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے کیونکہ کئی بار سنی ہے اپنی زندگی میں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی ون آف دا مور پاپولر غزلز ہے غالب کی، اس کے کم از کم 3-4 اشعار کافی مشہور ہیں اور مقبول ہیں۔ تو پہلا شعر ہے کہ بھئی دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی قدر و منزلت چاہتا ہے، یہی قدر اس کی نظر میں تسلی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو دہر میں جو نقش وفا ہمارے دل میں ہے، وہ ہمارے لیے تسلی کی وجہ نہیں بن سکا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بے معنی ہے، وہ اپنی معنی سے شرمندہ نہیں ہوا کہ اس میں، ورنہ اگر اس میں معنی ہوتا تو لوگ اس کے معنی کو سمجھتے اور ہماری بھی قدر کرتے، کیونکہ ہمارے پاس اس لفظ کا مینیفیسٹیشن موجود ہے، ہم وفا کرتے ہیں، وفا شعار ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اصل میں منت کا لفظ جو ہے وہ غالب نے بہت سے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ درد منت کا شدوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اور اس طرح کے بہت سے اشعار۔ 1-2 اشعار میں نے نوٹ کیے تھے یہاں، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت شعر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی ہنوز منت طفنا اٹھائیے، یعنی ہنوز منت طفنا اٹھائیے۔ تو بہت بہت خوبصورت شعر ہے۔ یا کہتے ہیں کہ دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، اے خانما خراب نہ احسان اٹھائیے۔ تو غالب کے یہاں یہ جو ہے احسان نہ اٹھانے کی جو بات ہے، بہت جگہ آئی ہے، بہت متعدد اشعار میں جو ہے وہ۔ تو یا پھر کہتے ہیں کہ پھر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑے رہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پھر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ تو ایک طرف تو کہتے ہیں تو منت کش نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف جو ہے تو وہی بات ہے کہ وہ جو پیراڈاکسز ہیں ان کے یہاں، یا جو دونوں چیزیں، وہ بڑی بات ہے۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک طرفہ بات کرتے ہیں، انسانی ذہن اور دل میں طرح طرح کے تمام جذبات اٹھتے ہیں، لیکن وہ ایک بات کو زیادہ ایمفیسائز کرتے رہتے ہیں، اور جو دوسری بات ہے اس کو زیادہ ذرا پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ تو بڑا جو آرٹسٹ ہے وہ تمام چیزوں کا ایکنالج کرتا ہے، تمام جو اس کے پہلو ہیں اس کی شخصیت کے یا اس کے ایکسپیرینس کے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس لیے میں نے یہ 2-3 شعر میں چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دوسری بات یہ بھی اگر بھائی کہ وفا اس طرف سے، مطلب والد کی طرف سے، اور پھر معشوق کی طرف سے وفا کی بات بھی ہو رہی ہے نا، وہ اس نے وفا نہیں کی، تو اس لیے جو ہے وہ لفظ جو ہے، وفا کا لفظ جو ہے وہ بے معنی ہے، کیونکہ جب تک کوئی لفظ ہے اس کا کوئی ریفرنٹ نہ ہو کسی چیز کا، تو اس لیے وہ بے معنی سا لفظ ہے، کیونکہ معنی تو تب اس میں آئیں گے جب کوئی چیز موجود ہو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے چونکہ اب سارے زندگی بے وفائی ملی ہے معشوق سے، اس لیے ہمیں تو اس لفظ کے معنی تک نہیں معلوم کہ کیا ہوتے ہیں۔ وفا کی ہوتی اس نے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ بھئی وفا یہ ہے۔ تو جیسے تو کسی بھی لفظ کے سلسلے میں جب اس کا جو جس طرف اشارہ کر رہا ہے، جس بات کے جو اس کے معنی ہیں، وہی جب وہی چیز موجود نہ ہو، تو میرے خیال سے یہ بھی ایک معنی اس کے۔ جی بے شک بے شک، صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں طرح سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی افتخار عارف فرماتے ہیں نا، وہ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، تو ویسی کوئی بات ہے۔ اگلا شعر تھوڑا سا، اب میں اردو شاعری میں اس
جو یہ ایلیمنٹ ہے اس کو میں پوری طرح سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا, یا ڈائجسٹ تو کر لیتا ہوں لیکن ہاں مطلب میں سمجھ نہیں پاتا یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے, کیونکہ میں نے اس کے بارے میں زیادہ پڑھا نہیں ہے. لیکن یا تو یہ کیونکہ مطلب سبزۂ خط کی اس طرح خوبصورتی بیان کرنا, کسی نے کہا تھا کہ میر کے یہاں بھی بہت کیا کہیں گے اس کو, ہومو سیکشول اشعار ملتے ہیں, فار ایگزامپل اس کو آپ ہومو سیکشوالٹی کہیں یا کیا کہیں, یا بارڈرنگ آن ہومو سیکشوالٹی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. بہرحال شعر کچھ یوں ہے کہ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا. کاکل سرکش بالوں کے لیے, زلفوں کے لیے ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ, اور سبزۂ خط یعنی جو ہم خط بناتے ہیں اس کا جو سبزہ ہوتا ہے داڑھی کا, تو سبزۂ خط تیری داڑھی سے فار ایگزامپل تیرا کاکل سرکش نہ دبا. سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا, تیری زلف جو ہے, زلف جانا جو ہے وہ سرکش دونوں طریقوں سے ہے. وہ سرکش ہے یعنی سر سے ریلیٹڈ بھی ہے, اور سرکش یعنی اس کی ایک اپنی سرکشی ہے, اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو آپ کے سبزہ مطلب آپ کی داڑھی آنے سے آپ کی زلفوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا. دلیل یہ ہے کہ زمرد بھی حریف دم افی نہ ہوا. ایک اس میں بیک گراؤنڈ ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ افی کہتے ہیں سانپ کو, اور حریف ہو گیا یہاں پہ دشمن, تو اور زمرد ایمرلڈ کو کہتے ہیں. ایمرلڈ دیکھنے سے, ایمرلڈ جو سٹون ہوتا ہے وہ سٹون دیکھنے سے سانپ جو ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ کسی کا نقصان نہیں کر پاتا. صحیح ہے نا. تو اب یہ سانپ کی طرح جو آپ کی لٹیں ہیں, سانپ کی طرح جو آپ کی زلفیں ہیں, وہ اس زمرد سے دب نہیں پائیں. جبکہ کوئی زمرد, اگر زمرد سبزۂ خط کے لیے استعمال کیا گیا, تو اگر کوئی زمرد ہوتا تو وہ سانپ کو اندھا کر دیتا تاکہ وہ نقصان نہیں کر پاتا. لیکن آپ کی سبزۂ خط سے آپ کی کاکلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا, اور وہ ابھی بھی اتنا ہی نقصان کر رہی ہے. یہ اس کا مطلب ہوا. دوبارہ شعر سنیے کہ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا, یہ زمرد بھی حریف میں افعی نہ ہوا. تو ایک اس طرح کا شعر نہیں ہے, یہ تھوڑا ڈفرنٹ کائنڈ آف پوئٹری انٹائرلی. جعفر بھائی آپ بتائیے, آپ میرے خیال میں زیادہ تجربے کار ہیں شاعری کے بارے میں, آپ بہتر بتاؤ. ارے نہیں, کوئی تجربے کار نہیں ہے, بہت یہی ماننی ہے, بہرحال وہی ہے. اور وہ جو ہے وہ وہی جو ہے بیسیکلی مطلب میل بلیوڈ کی بات ہو رہی ہے ظاہر یہاں. تو وہ جیسے جیسے اب جوان ہو رہا ہے تو ظاہر اس کا جو ہے خط آ رہا ہے, تو اور ابھی تک جو ہے وہ اس کی خوبصورتی جو تھی ظاہر ہے وہ کچھ نسوانی جیسی خوبصورتی تھی, اور وہ اور تمام جو اس کے کاکل وغیرہ تھے اس کی بھی خوبصورتی ویسی ہی تھی جیسے نسوانی خوبصورتی ہوتی. تو وہ اٹریکشن تھا اس میں ہمیشہ سے, لیکن وہ اٹریکشن کم نہیں ہو رہا ہے. even when he is growing up, when he is coming of age, جسے کہنا چاہیے, تو بیسیکلی ٹین ایج لیول کی بات, بیلویٹ کی بات ہو رہی ہے کہہ لیجیے آپ یہاں. تو اور باقی جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتائی وہ تو ہے ہی ہے کہ زمرد سے جو ہے سانپ یہ تھا, بلیف تھا کہ بندھا ہو جاتا ہے زمرد دیکھ دیکھ, تو ظاہر اس سے وہ اس کا جو اٹریکٹیونیس ہے اس کی وہ کم نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے. دو his growing up and coming of age, I think that's what it means. تو صحیح ہے. حیدر بھائی جی بالکل, میرے خیال ہے یہی جو جعفر بھائی نے کہا بالکل یہی ہے کہ ایک کہتا ہے نا عنفوان شباب کا جو عالم ہوتا ہے, یعنی جب جوانی آ رہی ہے تو وہ چہرے پہ رواں بھی نمودار ہو جاتا ہے. تو وہی مطلب ہے جو جعفر بھائی نے کہا کہ اصل میں وہ جوانی کا آغاز ہے, اور وہ جو ان کے بالوں کی جو لٹوں کی شوخیاں ہیں, وہ جو اس کی جو زلفیں ہیں ان کا جو لہرانا اور بل کھانا ہے, وہ زیادہ مقصد یہ کہ ابھی بھی یعنی اٹریکٹیو ہے. اس کے باوجود کیا اس میں جوانی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں محبوب میں, لیکن وہ جو بالوں ہیں اس کو انہوں نے تشبیہ دے دی جا رہے سانپ کے ساتھ, کہ وہ سانپ اندھا نہیں ہوا زمرد کو دیکھ کے, وہ ابھی بھی یعنی اسی طرح سے وہ دب نہیں سکا. مطلب یعنی وہ زلفیں جو وہ ابھی بھی اس حسن پر غالب ہیں جو کہ یعنی جوانی آنے کے بعد بھی جو ہے وہ زلفیں جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہی ہیں. مسیں بھیگنے والی جو دور ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ایک شباب کی اور ایک لڑکے کی شباب کی بات کی جا رہی ہے,
اس میں اکثر مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اردو شاعری میں تو کوئرنس موجود ہے یا ہومو سیکشوالٹی موجود ہے. تو میں نے تھوڑی بہت اس وقت جب ریسرچ کی تھی تو مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں روایتی کی جاتی ہیں. جیسے صاحب نے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی بہت اچھی غزل لکھی تھی شراب پہ، حالانکہ انہوں نے زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کچھ اس طرح کی روایات جو شاعری میں چلتی آ رہی ہیں کہ آپ کو اگر شاعر ہیں تو کچھ شراب کی تشبیہ یا اس طرح کا آپ کو استعمال کرنی ہے، حالانکہ آپ شراب نہیں پیتے. یہ بھی ایک طرح کی جو تھیم ہے، یہ تھیم جو ہے وہ it has often been used in Urdu poetry and it basically I think comes from فارسی poetry. جبکہ ہو سکتا ہے آپ کی اپنی inclinations اس طرح کے نہ ہوں. مجھے ایک میر کا جیسے ایک شعر یاد آیا کہ ترک بچے سے عشق کیا تھا ریختے کیا کیا میں نے کہے، ترک بچے سے عشق کیا تھا ریختے کیا کیا میں نے کہے، رفتہ رفتہ ہندوستان سے شیر میرا ایران گیا. یا پھر یہ کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اب اس وقت میں جانا اور یہ اسیس کر پانا، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ان کی ایسے انکلینیشنز ہوں بھی، لیکن مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک شخص کے ہو سکتے ہیں، 2-3 لوگوں کے ہو سکتے ہیں، سب کے تو نہیں ہو سکتے. دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ ہومو سیکشوالٹی کا رواج جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، مختلف انٹینسٹیز کے ساتھ. تمام آپ اٹھا کے دیکھیے، ہسٹری پڑھیے اور ہسٹری سیکشوالٹی کی دیکھیے اگر آپ، تو فار سینچوریز اٹ ہیز بین دیئر. تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہم لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ اسے وائٹ واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں تھا یا ہے تو بہت، تو وہ اپنی جگہ ہے. تو لیکن جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں بہت صحیح ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشن سا بن جاتا ہے کہ بھائی جب جیسے عامر ابھی کہہ رہے تھے، مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ٹریڈیشن ہے کہ بھائی بنتی نہیں ہے باد و ساور کہے بغیر، ہر چند ہے مشاہدے حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساور کہے بغیر، تو وہ والی بات ہے. تو اس لیے وہ ایک چیز یا باقی اشعار میں بھی جہاں کی یہ چیزیں ایکسپلسٹ نہیں ہیں، وہاں بھی میل مطلب جب اپنے معشوق کو ایڈریس کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ میل ٹرمز میں ہوتی ہے. حالانکہ معشوق جو ہے وہ ہے ایکچولی فیمنن ہے، لیکن مطلب اس کے لیے کے اور کے میں فرق ہوتا ہے نا. سمجھنے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو تمام الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں جیسے کہ وہ، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ خدا کی طرف اشارہ رہتا ہے، اس طرف اس میں مطلب تصوف کا بھی رنگ رہتا ہے اور اس کی طرف اشارہ رہتا ہے. تو وہ ذرا جب میل اس میں، چونکہ ہمیں اللہ میاں کو تو ہم نے میل ویسے بھی سمجھ رکھا ہے ہمیشہ سے، تو اس لیے جو ہے وہ میل لفظ زیادہ آسان رہتا ہے یوز کرنا. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہر ملک میں، وہ یونان ہو یا ایران ہو یا ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا جاپان ہو، ہر جگہ ہومو سیکشوالٹی ہیز بین پارٹ آف لائف، مطلب مارجنل رہی ہے وہ، کچھ لوگوں میں ہے وہ ایک بات جو بھی ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا نہ جسٹیفائی کرنا وہ سب الگ باتیں ہیں، لیکن اس سے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے. وی کانٹ اگنور اٹ. اس کا ایکسیپٹ کر لیں اینڈ موو آن، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈونٹ ہیو ٹو ڈویل اپون اٹ. اور دوسری بات یہ، جہاں تک شاعری کا سوال ہے، اردو شاعری کی بات ہے یا فارسی شاعری کی بات ہے، اس میں جیسا آپ لوگوں نے فرمایا بالکل صحیح ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ غالب میں یا میر میں یا کسی اور شاعر میں یہ انکلینیشنز ہوں، لیکن انہوں نے اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو مطلب کہا ہے اور پھر اس میں بات پیدا کی ہے. تو شاعروں کا تو کام ہی یہی ہے. مطلب آپ بھی دیکھیں آج بھی جو ہے افغانستان میں ٹریڈیشن موجود ہے کہ وہ ڈانسنگ بوائز جو ہوتے ہیں، جو ناچنے والے لڑکے، وہ اکثر وہی ہوتے ہیں جو یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے یا پہنچنے والے ہوتے ہیں. وہی لڑکے جو ہیں، آپ جانتے ہیں افغانستان میں آج بھی یہ ٹریڈیشن ہے، یعنی جو خاص طور پہ جو پشاور بیلٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ خواتین جو ہیں ان کو آزادی نہیں ہوتی ہے. اس سوسائٹی میں، کلچر میں خواتین زیادہ تر وہ گھر میں مقید ہوتی ہیں. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے پھر مرد جو ہیں وہ نوجوان لڑکوں کو عورتوں کے کپڑے پہنا کے ان سے نچواتے ہیں اور ان کو عورتوں کا میک اپ کرواتے ہیں. تو یہ آج بھی افغانستان میں یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. لگتا ہے آپ کو جنت میں بھی حوروں کے ساتھ جو ہے غلما جو ہے وہ غلمان. جی یہ تو کافی اچھی مطلب مفید گفتگو ہو گئی اس بات پہ. اصل میں اگلے شعر پہ یہ شعر کی طرف جاتے ہیں. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، بہت پیارا شعر ہے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں،
وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں اندوہ وفا جو ہے وہ محبوب نے جو وفا کی پوری قدر نہیں کی، اس لیے وفا اندوہ کی وجہ بن گئی. اگر وفا کی قدر محبوب کرتا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن میں اس سے چھوٹنا چاہتا تھا، اس اندوہ وفا سے میں نکل کے باہر آنا چاہتا تھا. لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ستمگر مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے گا میں مر بھی نہیں سکتا. تو اس میں آپ ایک وشس سرکل میں ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ میں وفا جو ہے وہ موجب اندوہ بھی بن گئی. اس سے بھی چھوٹنے کے لیے آپ کو وفا شیاری کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے اور اجازت لینا ہے کہ بھئی میں یہاں سے چلا جاؤں. آپ نے بہت پریشان کر لیا. وہ کہہ رہے نہیں اب آپ جا بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک ایک پریشانی کی ایک تکلیف کی وجہ بن کے ابھری کہ اور اس کا پھر انداز جو ہے غالب کا شعر ویسے اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. جی جعفر بھائی. یعنی بہت نئی معنی ہے ظاہر اس کے، لیکن ایک طرف اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ستمگر سے اشارہ جو ہے وہ خدا کی طرف بھی ہو سکتا ہے. وہ جو جبر ہے جینے کا وہ بھی ہے کہ بھائی مر نہیں سکتے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں لیکن وہ تک نہیں ہو رہا ہے. تو دونوں طرف اشارہ ایک ساتھ کہ ایک تو اپنے معشوق کی طرف ہے، خدا کی طرف ہے. جو ہیومن کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، وی آر جسٹ ڈیٹرمنڈ ٹو لیو آور ڈیز نو میٹر واٹ. تو وہ والی بات بھی ہے. دل گزر گاہے خیال مئو ساغر ہی سہی، گر نفس جادہ سر منزل تخفی نہ ہوا. تو دل اگر خیال اس خیال کا ساغروں میں یعنی شراب کا اور شباب کا کباب کا ان چیزوں کا خیال کیوں نہ کرے. اسی میں صحیح ہے، ٹھیک ہے یہی کر سکتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں. اگر ہماری جو نفس ہے، ہماری جو سانس ہے یا ہماری جو طبیعت ہے وہ تقوی کو یا تقوی کو اختیار نہیں کر سکتے. تقوی کے ایک معنی اوبیسلی پرہیز کے ہوتے ہیں. آپ تو اس میں ایک جو کنٹراسٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مئو ساغر سے آپ پرہیز کا اپوزٹ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور بد پرہیزی ہے، تو ہم بد پرہیزی ہی کرتے جائیں کیونکہ ہم پرہیز نہیں کر سکتے. الفاظ تھوڑے سے مشکل نظر آتے ہیں بظاہر، لیکن ہاں بات جو ہے کہ دل گزرگاہ اور جادہ میں کنٹراسٹ ہے. دل گزرگاہ خیال مئو ساغر ہی صحیح، گر نفس جادہ سر منزل تخوی نہ ہوا. تو مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ شراب اس لیے پیتے ہیں کہ آپ کو مسرت حاصل ہو، آپ کو ایک بے خودی کا عالم آپ کو ہو، اور پرہیزگاری بھی اسی یعنی جو تقوی ہے وہ بھی یہی ہے. آپ عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ اللہ کے قرب حاصل کریں اور آپ کو مسرت ملے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر دونوں کا ہدف ایک ہی ہے تو کیوں نہ ہم یعنی اس خیال میں ساغر اور مینا کے خیال میں کیوں نہ ہم رہیں، مطلب بجائے اس کے کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کریں وہ مسرت اور وہ خوشی حاصل کرنے کا. تو ہم نے جو ہے وہ راستہ چنا جو کہ شراب کا، اور یعنی وہ خیال ہم اسی خیال میں ہمیں اتنی مسرت مل رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے تقوی کی طرف ہم کیوں جائیں، دونوں کا جبکہ ہدف ایک ہی ہے. جی پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جی جعفر بھائی. جی نہیں، بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ ظاہر ہے، جیسے آپ نے بھی اور حیدر بھائی نے بھی کہا. لیکن اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ دو طریقے ہیں. دیکھیے ایک تو شارٹ کٹ ہے، جیسے اب یہ لوگ جو ہے اب جیسے ایک تو وہ ہے لمبا پورا ریاضت ہے زندگی بھر کی، کسی اب آپ میڈیٹیٹ کریں، آپ فاسٹنگ کریں، آپ دعائیں کریں، آپ ورد کریں، آپ تمام ریاضت کریں، تب جا کے مقامات جو ہوتے ہیں وہ حاصل آپ کو ہوتے ہیں، اور آپ فنا تک کی اگر لکی ہیں آپ اور آپ کے اوپر بلیسنگ ہے تو پہنچ جاتے ہیں وہاں تک. اور دوسرا شارٹ کٹ یہ ہے کہ کوئی ڈرگ لے لیجیے آپ، تھوڑی دیر کے لیے آپ 4-6-10 گھنٹے کے لیے آپ اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ یہ شارٹ کٹ ہے، تو اس سے آپ یہ ہوتا ہے فور ٹیسٹ، یو گیٹ اے فور ٹیسٹ آف دیٹ. تو ظاہر ہے لوگ شارٹ کٹ ہمیشہ پسند کرتے ہیں چیزوں کا، ذرا اس کے لیے تو ڈسپلن بہت چاہیے ہوتا ہے، لائف لانگ ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتا ہے کرنے کے، تو وہ والی بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ، اور ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے غالب کا، کہتے ہیں کہ نہیں وہ دوسرے اس میں ہے، نہیں گر سرو برگ ادرا کے معنی تماشا نہ رنگ صورت سلامت.
تو اب جب ہے جو گتھیاں سلجھا رہے ہیں فلسفے کی تو وہ مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. تو وہ جب نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم یہ جو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تماشا پورا, اس کو ہی دیکھیں اور اس سے ہی لطف لیں. تو اس میں بھی بہت لطف ہے. تو وہ فلاسفر اور آرٹسٹ کا جو ہمیشہ ایک کانفلکٹ رہتا ہے, تو ایک فلاسفی جو انکلینیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سمجھو جانو, اس کو عقل سے سمجھو جانو. اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, بس جو سامنے ہے اس کو اس کے تھرو جانے. جیسے ٹیگور نے بڑی اچھی بات ایک دفعہ کی تھی, یہ اپیئرنس اور ریالٹی کا جو کی بحث ہے فلاسفی میں ہمیشہ سے چل رہی صدیوں سے, کہ اپیئرنس کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے, اور اپیئرنس کے پیچھے کیا ریالٹی کچھ اور ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ بالکل اسپیکنگ لائک اے پیور آرٹسٹ, ٹیگور کہتا ہے کہ اپیئرنس از دا بیسٹ پارٹ آف ریالٹی. appearance is the best part of reality. تو بڑی اچھی بات کی. تو وہ غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں گر سرو برگ ادرا کے مانا تماشا ہے نہ رنگ صورت سلامت. تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اب جب نہیں بھائی تقویٰ وغیرہ نہیں کر پا رہے ہیں, بہت مشکل کام ہے. اور وہی والی جیسے تم نے بات کہی کہ پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. یا اگر کیا بھی تو چلا نہیں, کیا 4-6 دن نماز پڑھی, 4-6 دن میڈیٹیشن کیا, جی نہیں لگتا ادھر. نہیں تو اب ٹھیک ہے, کم سے کم کچھ نہیں ہے تو شراب اور کباب اور تمام چیزیں تو ہیں ہی, تو وائی ناٹ انڈلج ان دیٹ. تو وہی انڈلجنس ورسز ایبسٹیننس والی بات جیسے حیدر بھائی کہہ رہے تھے وہ والی ہے اس شعر میں. تو بس یہی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ظاہر غالب نے غالب اپنا انداز سے کہی ہے جس کا تو لطف ہی الگ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اور موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر اگر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں یا کوئی روشنی ڈالے اس پر, کہ یہ مثلا تقویٰ کو جو تقوی انہوں نے کیا یا مقطع میں جو ایسی یوز ہوا ہے, یہ بہرحال یہاں فارسی شاعری میں بھی عیسیٰ کو عیسی وغیرہ جو ہے وہ یا موسی یہ یوز کیا گیا ہے یہاں بھی. تو یہ اس کہاں تک یہ گویا جائز سمجھا جاتا ہے شاعری میں اردو کی؟ وہ مصطفیٰ بھائی یہ پوئٹک لائسنس ہے. وہ تو پوئٹ کو تھوڑا سا لائسنس تو ملنا چاہیے نا. تو وہ اپنے جب فٹ کرنا ہے اسے تو ردیف کافی ہے وہ, تو وہ تو اتنا لائسنس تو لیتا ہے اور لے سکتا ہے. تو کچھ لوگ ذرا زیادہ ہی لے لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. لیکن اتنا تو چلے گا, اتنا تو دے دیجیے اسے لائسنس. پہلے کو کم سے کم ہم دے سکتے ہیں. یہ جو آ کو ای کر کے پڑھا جاتا ہے اس کے اسپیلنگ کے حساب سے لٹرل یہ کر کے, تو آئی گیس وہ وزن کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اب اس کو وہ شعر سے باہر بھی جیسے لوگ استعمال کرنے لگے ہیں کہ جیسے نام بھی وہ موسی رکھ لیتے ہیں, تو وہ تو پھر مطلب ایک طرح سے صحیح نہیں ہے. لیکن جیسے وزن کے حساب سے ہوتا ہے, اور وزن کے علاوہ بھی میرے خیال سے بعض چیزیں جیسے فارسی میں ہے کہ جیسے لیلا مجنو ہے, کیونکہ عربی میں وہ لیلا یہ سے لکھا جاتا ہے, لیکن فارسی میں اس کو لیلی ہی کہتے ہیں, لیلی و مجنون کہتے ہیں. حالانکہ جب نام رکھتے ہیں تو لیلا رکھتے ہیں, لیکن جب اس افسانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ہمیشہ لیلی کہا جاتا ہے. اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ جیسے موسی و عیسی اور یہ آتے ہیں تو یہ نام آتے ہیں, تو وہ میرے خیال سے وزن کے حساب سے بس ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہے. چلیے میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. اگلا شعر ہے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کے کبھی, ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کے کبھی, گوش منت کشے گل بانگ تسلی نہ ہوا. اس شعر کے حوالے سے جعفر بھائی نے پہلے جو بات کہی تھی منت کشے کے بارے میں, وہ بات میرے خیال میں اس کو کور کر لیتی ہے کہ بیسکلی آپ نے اگر وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں کہ میرا جو کان ہے وہ آپ کا قرضدار نہیں ہوا ہے. آپ کی اس بات کا, اس خوبصورت بات کا, گلبانگ جو لفظ آ رہا ہے اس میں, میرے خیال میں اگر فائزہ فری ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے. گلبانگ تسلی بخش آواز کو کہتے ہیں, بانگ آواز کو کہتے ہیں, تو گلبانگ میرے خیال میں تسلی بخش طرح کا ہوگا. تو ہمارا جو کان ہے وہ آپ کی گلبانگ کا قرضدار نہیں ہوا. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا, اگر آپ وعدہ کر لیتے تو ایک وہ بھی ہو جاتا. تو اس میں یہ وہی جو جیسے جعفر بھائی نے فرمایا کہ یہ کئی بار یہ پہلو جو ہے, یہ تھیم جو ہے غالب نے اٹھائی ہے, درد منت کشے دوا نہ ہوا, میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا, ایسے بہت سارے. تو یہ ایک ڈومیننٹ تھیم ہے غالب کے کلام میں کہ وہ کسی کے قرضدار نہیں ہونا چاہتے. یہ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فارسی کے پروفیسر شپ ان کو دی گئی تھی, تو وہ جب پہنچے وہاں پہ پالکی میں
تو وہ جو اندر جو صاحب تھے جنہوں نے ان کو ریکروٹ کیا تھا وہ باہر ان سے ملنے نہیں آئے, سلام انہیں مطلب باہر عرض کرنے نہیں آئے, تو غالب پالکی اٹھا کے چلے گئے. ہم تو اس کے حقدار ہیں. تو یہ منت کشے والی جو کیفیت ہے نا وہ ان کے یہاں کافی ڈومیننٹ ہے. تو جعفر بھائی آپ کیا بولیں گے؟ اگر وعدہ کر بھی لیتے تو وفا تو کرتے نہیں, ظاہر ہے, تو بیکار احسان بھی رہ جاتا کہ وہ ہمیں اس کی تسلی بھی ہو گئی اس سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا, اور ہم احسان مند بھی ہو گئے آپ کے کہ آپ نے وعدہ تو کیا تھا لیکن ظاہر ہے پورا تو ہونا نہیں ہے, تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ جسٹ یہی اچھا ہوا کہ وعدہ نہیں کیا اور ہمارے کان جو ہے اس سے وہ نہیں ہوئے, تسلی نہیں ملی. تو یہی ساری باتیں ہیں. گل بانگے تسلی نہ ہوا. مجھے داغ کا وہ شعر یاد آ گیا, خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا, دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں, الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا. کیا خوب, بہت اچھا شعر سنایا, مزہ آ گیا. آپ کا کلام اپنے آپ میں بہت بہت اچھا کلام ہے, اور وہ ایک ٹرانزیشن مجھے لگتا ہے کوئی اور سرو نہیں کرتا کلاسیکل پوئٹری سے ماڈرن پوئٹری کی طرف جتنا اچھا داغ سرو کرتے ہیں. داغ کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا, داغ کے بارے میں شروع کروں گا تو کافی بولوں گا, مجھے بہت پسند بھی ہیں, اور میں نے سنا ہے سب سے زیادہ شاگرد رکھنے کا اعزاز جو ہے وہ داغ کو حاصل ہے. علامہ اقبال تک جیسے لوگ اقبال, داغ کے بالکل اقبال تک, بالکل اقبال بھی اقبال تک شاگرد تھے. جی, کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے, ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں تو وہ بھی نہ ہوا. یہ بھی کہیں نہ کہیں اسی بات کی طرف جاتا ہے واپس, میں نے چاہا تھا کہ اندوہے وفا سے چھوٹوں. تو بات کم و بیش وہی ہے, بس انداز تھوڑا مختلف ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے. کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے, ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. کہ قسمت ایسی ہے ہماری کہ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ موت ایسی شے ہے کہ بغیر آرزو کے بھی نصیب ہو جاتی ہے, ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتی. تو مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب, مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب, ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا. تو مجھے لگا حریف جو یہاں پہ لفظ ہے وہ حرف کے حساب سے استعمال ہوا ہے, کیونکہ کہتے وہ یہ ہیں کہ اس صدمے سے میں مر گیا کہ میں بیسکلی عیسیٰ علیہ السلام کے حضور تھا, میں بہت بیمار تھا, تقریباً موت آنے والی تھی, اور ان کی وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لب کو جنبش دیتے, اور انہوں نے بس لب کو جنبش ہی دی تھی, وہ حروف پڑھنے کے لیے وہ جو بھی وہ حروف عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہوں گے کہ جس سے میں اچھا ہو جاؤں, بس وہ جنبش سے ہی میرا انتقال ہو گیا کیونکہ میں اتنا کمزور تھا. تو ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا. تو یہ حریف دم عیسی جیسا ہے, حریف دم افی, لیکن فرق یہ حرف جو لفظ ہے, حریف جو ہے حرف سے بنتا ہے کہ وہ حروف جو دم عیسیٰ میں ہوتے, جو عیسیٰ علیہ السلام ہوتے, وہ حروف سے میرا انٹریکشن نہیں ہو پایا. حریف دم عیسی نہ ہوا کہ میں ان سے استفادہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جنبش سے ہی میرا نہیں, میں اس سلسلے میں تو نہیں, اس سے پہلے جو شعر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, جو آپ نے بات کہی تھی کہ آسان شعر کہنا بہت مشکل ہے, اس سلسلے میں بس ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ اس میں جو سمپلسٹی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو سمپلسٹی جو ایک تو آپ کی ہے سمپل مائنڈیڈنس, اور ایک سمپلسٹی جو کمپلیکسٹی کے بعد آتی ہے, آن دا ادر سائڈ آف کمپلیکسٹی. تو وہ جو سمپلسٹی ہوتی ہے وہ اصل ہے. تو میر کے ہاں جو, یا تمام اور اچھے بڑے شاعر ان کے ہاں جو سمپلسٹی ہے وہ والی سمپلسٹی ہے. تو ایک تو جو سمپلٹنس کی سمپلسٹی ہوتی ہے, سمپل مائنڈیڈنس والی, وہ سمپلسٹی ہے. اور دوسری تو بس یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا کمال ہے. تو وہاں وہ سب سے بہت مشکل کام ہے, وہ جو کمپلیکسٹی کے بعد حاصل ہوتی ہے جو سمپلسٹی, اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو کمال ہے وہ الگ ہی ہے. تو بس یہی کہنا چاہ رہا تھا. اس شعر کے متعلق یہ تو بخیر آپ نے بہت اچھی بات کہی, ظاہر سی بات ہے, ایک تو سادگی ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ اس طرح کی ایک آسانی ہوتی ہے کہ اس بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. یہ بات تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن اس شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا, کیونکہ میرے ذہن میں حریف کا مطلب جو ہے وہ دو تین ہے. ایک حریف کا مطلب دشمن بھی ہوتا ہے جو پہلے والے شعر میں استعمال ہوا تھا, ایک حریف کا مطلب
किसी का बोझ उठाना, जिम्मेदारी उठाना, वो भी होता है। तो यहाँ पे मुझे वही जिम्मेदारी उठाने वाली चीज लगी, क्योंकि हरीफ का मतलब दोस्त भी होता है। ये बड़े ऐसे अल्फाज हैं कि मैं कल एक कसरानी साहब का कुछ देख रहा था, शायद मुस्तफ़ा साहब इससे वाकिफ होंगे, कि एक नेशनलिस्ट जमाने में जब ईरान शायद 1940s या 50s की बात है, एक कसरानी साहब थे, या अगर मुझे उनका नाम सही याद है, तो उन्होंने सूफिज्म और इवन लैंग्वेज पे ये बात रखी थी, और बल्कि इसकी मुखालफत की थी। तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक बात जो इसके हवाले से याद आ रही है कि हमारी जबानों में वही वाली बात की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, और एक ही चीज के दो दो तीन तीन मतलब निकलते हैं, हम साइज नहीं हो पाते, हम मुशख्खस नहीं हो पाते। तो हरीफ के जैसे यहाँ पे मतलब है कि हरीफ का मैंने जब लुगत में मतलब देखा, तो हरीफ का मतलब दोस्त भी आ रहा है और दुश्मन भी आ रहा है। तो बहुत कंटेक्चुअल बात हो गई कि आप किस तरह कहना चाह रहे हैं। तो इस बारे में मतलब ये तमीज़ मानते हुए मैं आपसे भी कहूंगा, मुस्तफा जैदी साहब आप भी कमेंट करें और हैदर भाई भी कमेंट करें कि इस शेर में ये क्या फिनोमिनन हो रहा है। मुकाबिल भी इसके मानी हो सकते हैं, और यानी ये कि यानी इतनी नादवानी थी कि मैं वो दमे ईसा कबल से कि वो अल्फाज जाहिर हों जो है, उससे कबल ही मैं जो है उस नादवानी में वो दम निकल गया मेरा, और मैं जी जी यानी वो जो अल्फाज निकलते मैं उनका भी मुकाबला करने की सकत नहीं रखता था। यानी ये एक मफहूम ये भी है इसका। जी जी, यही बेहतर मफहूम लग रहा है मुझे, यही समझ में आया। हैदर भाई क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने जो तर्जुमा किया ना जिम्मेदारी, यानी बोझ उठाना या जिम्मेदारी उठाना, असल में यहाँ पर मेरे ख्याल में हरीफ का मतलब वही है, क्योंकि ये भी लुगत में मायने हैं। तो इसका मतलब यही हुआ है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वो बोझ नहीं उठा पाया, अभी लब हिले ही थे कि वो मेरी नातवानी ने मुझे जो है, इससे पहले कि वो हर्फ पढ़ते, वो कुछ कहते, हजरत ईसा को दम करते, उससे पहले ही उनके जुम्बिश लब से ही जो है मेरी यानी मौत वाक़ हो गई। सही सही, सही बात। कमजोरी की और नकाहत की वो जो है इंतहा है, जैसे कहते हैं कि वो उसका भी बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके, मतलब चंद जो जुम्बिश लब हुई थी बस उसके बाद ही खत्म हो गया। तो जाहिर है वही वाली बात हो रही है। एक शेर मैंने लिखा था गालिब की ज़मीन में, अरसा हुआ, तो वो आप अभी याद आ गया। कहते हैं कौन होता है जी जी सुना है? कौन होता है हरीफ मैं मर्द अफगान इश्क। जी हाँ, वो है एक तो, और कौन होता है, हाँ वो तो गालिब का शेर है कि है मुकर्रर लबे साक़ी पसला मेरे बाद, तो वो जाहिर है बहुत ही फेवरेट शेर है मेरा वो। और दूसरे ये कि वो है कि मैंने जो अर्ज किया था शेर वो यूं था कि हाय किस दिल से करें, हाय किस दिल से करें अब ख्वाहिश दीदार दोस्त, कौन होता है हरीफे सावरे सरशार दोस्त। तो यहाँ जो हरीफ है इसका जो है कौन होता है हरीफे सावरे सरशार दोस्त। और क्या है, एक जहाने तीरा बख्ती फिर महक उठा है आज, एक जहाने तीरा बख्ती फिर महक उठा है आज फिर आया ख्याले जुल्फे अंबर बारे दोस्त। कुछ ऐसे इस तरह के शेर। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, नहीं बहुत अच्छी आज गुफ्तगू रही तमाम, बहुत कुछ सीखा, नई चीज़ें पता चली। तो और ये हरीफ का नुक्ता जो निकाला है तुमने, हमें बहुत अच्छा है ये हर्फ से जो हरीफ वाली बात। और वही बात है ना, दोस्त भी है दुश्मन भी है, जिस तरह से एक्सप्लेन कर लीजिए। जैसे नदीम का लफ्ज़ भी जैसे है, नदीम का लफ्ज़ भी कितने मानों में इस्तेमाल होता है, शाहिद के कितने मानी है देखिए, तो सारे शेड ज़मीनी। मेरा तो ये तो मेरा ये वो है, कहना चाहिए बिलीफ है कि सिनोनिम्स जो होते ही नहीं है, सिनोनिम्स डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि सिनोनिम्स की हर लफ्ज़ जो होता है वो उसके शेड जो है मीनिंग अलग है, जाहिर है। तो यकसा हो सकते हैं, बहुत यकसानियत है जाहिर है, लेकिन 10 लफ्ज़ हैं एक ही बात को कहने के लिए, तो उसमें 10 ये नहीं है कि किसी को कहीं आप इस्तेमाल कर लें, हर एक में जो एक ख़ास जो इंडिविजुअल एक शेड है वो अलग है। और उसको जो अहले ज़ुबान है उनका कमाल यही है कि वो जितना जो मौजू सबसे ज़्यादा मौजू लफ्ज़ होगा वही इस्तेमाल करेंगे, और शायर उसी बात को बिल्कुल अपनी मुंतहा तक पहुँचा देता है। तो ये सारा कमाल है। तो बहरहाल किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी इस सिलसिले में
کہ آپ جی الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ڈکشنری میں ڈھونڈتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، وہاں نہیں ملے گا آپ جی کو جی جی بالکل صحیح، بالکل صحیح بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے. ہاں. کچھ لوگ تو اپنی ووکیبلری بڑھانے کے لیے ڈکشنری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بھائی، الف سے شروع کرتے ہیں وہ، اور وہ بے 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 تک پہنچتے پہنچتے تو تھک جاتے ہیں بیچارے، اس کے بعد وہ دے گیو اپ. آپ نے جو بات کہی وہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ سینونیم کوئی ہوتا نہیں ہے، ہر لفظ کی اپنی نوانس ہوتی ہے، جو اسی سچویشن کے لیے وہی لفظ صحیح ہوتا ہے. بالکل اس کی جو ایکویلنٹ ہم سمجھتے ہیں وہ ایکول نہیں ہوتا ہے. نہیں، پر اور یہی انسانوں کے بیچ بھی یہی ہے نا کہ کوئی کس کا مقابلہ جو کرتے ہیں نا کہ فلاں غالب ورسز میر، ارے بھائی کیا میر میر ہے بھائی، غالب غالب ہے، یا کوئی عامر عامر ہے اور حیدر حیدر ہے، مطلب ظاہر تو یہ تو ہے نہیں، ظاہر یونیک. اور وہی خوبی ہے، وہی خوبصورتی ہے کہ اس سے پہلے عامر پہلے اور آخری عامر ہے جو مطلب پیدا ہوئے ہیں ازل اور ابد کے بیچ میں، تو there will be no other عامر after him اور they had no عامر before him، you know، وہ والی بات. تو اس وجہ سے اتنا پریشس ہو جاتا ہے ہر شخص جو ہے، اتنا یونیکنیس جو ہے اسے اتنا اس کا قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے. اب اس کو ہم اپریشیٹ کس حد تک کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. بڑا مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیے ملتے ہیں خدا حافظ. پھر، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت اچھی محفل رہی.